یہ چھٹا حصہ ہے انٹرویو کا۔ پھر آگے سوال کیا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے 12 ربیع الاول، اس میں اور بھی اقوال ہے۔ میں نے کہا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے 9 ربیع الاول لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی رائے کیا؟ میں نے کہا حضرت تھانوی کا جو رحمہ اللہ کا رائے ہے مجھے بھی یہ پسند ہے۔ اور یہ کہا جو 12 ربیع الاول ہے، میں نے کہا یہ جو 12 ربیع الاول ہے عند الناس مشہور ہے، اور زیادہ تر یہی 12 ربیع الاول مشہور ہے، لیکن جو زیادہ محقق قول ہے وہ یہ ہے کہ 9 ربیع الاول۔ میرے خیال میں احمد رضا خان بریلوی نے بھی 9 ربیع الاول لکھا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ جو 12 ربیع الاول پر لوگ عید میلاد مناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، میں نے کہا کہ آگے جو میلاد مناتے ہیں تو اسی دن تو 12 نبی علیہ السلام کی وفات بھی ہو چکی ہے، رحلت فرما چکے ہیں، تو وفات اور پیدائش، خوشی اور غمی دونوں باتیں جمع ہو گئی، تو آپ خوشی کس بات کی؟ تو اس نے میرے تائید میں یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں 12 فات۔ اس نے کہا کہ آپ نے یہ اصطلاح سنے جو لوگ کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں 12 فات یہ اصل میں ہے 12 وفات، کہ 12 ربیع الاول پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ بات میں بھی عرض کر رہا تھا کہ لوگ جو عید میلاد اور یہ جو خرافات کرتے ہیں، میں نے کہا سیرت کی جو کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں التزامات نہ ہو، لزومات نہ ہو، خرافات نہ ہو، چراغاں نہ ہو، اور سیرت کی آگاہی ہو صرف، تو پھر اس حد تک تو جائز ہے التزام کے بغیر، اور باقی اس کی التزام ہو اور اس کے ساتھ ہی دوسری باتیں ہو تو پھر یہ شریعت کی مزاج نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ بات نہیں تھی، چیئرمین صاحب نے خود بات کہی ہے، تابعین کے بزرگان صلحاء کی دور میں یہ باتیں نہیں تھیں، اور تائید کے طور پر یہ بات چیئرمین صاحب نے خود کہی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کہ 12 وفات جو مشہور ہیں 12 وفات، تو اس نے کہا 12 کے دن تو پھر وفات بھی ہے، تو پھر میلاد کس طرح ہے، یعنی عید کس طرح پھر منائی جائے گی؟ میں نے کہا جی آپ کی بات بڑی مناسب ہے اور آپ نے میری تائید کی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آگے چیئرمین صاحب نے ایک اہم سوال یہ بھی کیا کہ پیوند کاری کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ پیوند کاری ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان خود بیمار ہو اور اسے کسی عضو کو کاٹ کر دوسری جگہ پہ اس کو منتقل کریں اور اس پہ لگا دے، یہ تو اشد اور انتہائی ضرورت کی بنا پر علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں۔ البتہ اگر ایک دوسرا انسان ہو اور کسی دوسرے انسان سے گردے نکال کر ہاتھ کو کاٹ کر پھر دوسرے انسان میں لگا دیتے، پیوند لگاتے ہیں، پیوند کاری کرتے ہیں، اس نے کہا پھر اس میں مفتبہی قول کون سے ہے؟ میں نے کہا یہ ناجائز ہے کہ پیوند کاری اس صورت میں ہو کہ دوسرے انسان کی ہو تو یہ ناجائز ہے۔ اگر اشد ضرورت ہو اور ایک ہی باڈی کی پارٹ دوسری جگہ پہ لگا دیں تب یہ ضرورت کی بنا پر تو جائز ہے، لیکن اگر اپنا ہو